بہن نادرہ انصاری. انشاءاللہ آج کے سیشن کو آج کون سی کن خواتین کے بارے میں وہ ہمیں بتانے والی ہیں. انشاءاللہ میں ان کو درخواست کروں گی کہ وہ ہم اپنا سیشن شروع کریں گی، اپنا پروگرام شروع کریں گی. نادرہ انصاری ہماری اکنا کی آپ کہیے کہ پائنیئرس میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ صرف ہماری ٹیچرز ہی نہیں، ہماری وہ مینٹور بھی ہیں. اور ان کی اگر پرسنل لائف میں دیکھا جائے تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی رائٹر بھی ہیں، اور انہوں نے کافی ساری بکس آلریڈی لکھی ہیں، اور جن میں سے آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھی ہوں گی. اینڈ شی از اسٹل رائٹنگ ماشاءاللہ. عربک گرامر وہ ٹیچ کرتی ہیں، قرآن کی تفسیر کی کلاسز بھی وہ ٹیچ کرتی ہیں، اور الحمدللہ اکنا کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان میں وہ اپنی خدمت انجام دے چکی ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی کر رہی ہیں. 30+ ایئرس سے اکنا کے ساتھ وہ منسلک ہیں. میں نادرہ باجی سے درخواست کروں گی کہ آپ پلیز آئیے، اور میں آپ کو انمیوٹ کروں گی، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے گا اور آپ اپنی بات شروع کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جی آپ انمیوٹ ہیں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. بالکل. السلام علیکم عزیز بہنوں، نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں. آپ کے لیے ہم لائے ہیں قصص النساء کے پروگرام میں خواتین کا ذکر قرآن میں. اور جیسے ہماری بہن نے بتایا تفصیل سے کہ قرآن میں بہت ساری ہماری مسلمان بہنوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو قرآن جو ہے وہ ہدایت اور حکمت کا خزانہ ہے، اور اس میں احکام بھی ہیں، اس میں حرام و حلال کی بندشیں بھی ہیں، اس میں قوموں کے عروج و زوال کے قصے بھی ہیں، اور نبیوں کی کہانیاں ہیں. نبی جو انسانیت کی معراج کو پہنچے، انہوں نے اخلاق کی بلندیوں کو چھوا، اور جہاں مرد حضرات کے قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، وہاں خواتین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. خواتین بھی روحانی، جسمانی اور معاشی طور پر اور معاشرے میں مرتبے کے لحاظ سے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئیں. ایسی ہی پاک باز اور مطہرہ خواتین نے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کو جنم دیا اور تاریخ انسانی میں اپنا مقام ثبت کر گئیں. قرآن مجید میں بغیر نام لیے 24 خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے. صرف ایک خاتون بی بی مریم بنت عمران جو ہیں ان کا بطور خاص نام لے کر ذکر کیا گیا، اور ان کے نام پر ایک سورہ بھی مختص کی گئی، سورہ مریم. آپ جیسا کہ جان رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور اس میں ہم ابھی دورہ قرآن سے گزرے ہیں. اور خصوصاً میں جو ہوں کچھ تذکرہ کروں گی کچھ رول ماڈل خواتین کا، اور ہم ان کا تذکرہ کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے صبر کیا اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور ان کے کردار نے ان کو رہتی دنیا تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے بے مثال کر دیا. تو اس میں پہلی جو بات آتی ہے وہ ان کا ذکر میں کروں گی کہ بی بی حوا. بی بی حوا جو ہیں یہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو تمام بنی آدم کی ماں ہیں. ان کی پیدائش کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے کی گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور خوشی سے رہتے رہے. اور آزمائش کے لیے جب ان کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا، مگر ان کے ازلی دشمن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان کے خیرخواہ کے روپ میں آ کر ان کو سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کے ممنوع کے پھل کھا لو گے تو پھر تم اس ابدی جنت میں جو ہے دائماً رہو گے. بس دونوں بہک گئے، اور اس کے بہکانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جنتی لباس اتر گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے. اور فوراً ہی انہیں حکم عدولی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے رب سے کلمات سیکھ کر توبہ کی. مسلسل توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. قرآن میں حضرت حوا کے کردار کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے،
جو دوسرے آسمانی مذاہب نے توڑ مروڑ کر خراب کر دی تھی۔ بی بی حوا پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے آدم کو بہکایا، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے یہ عربی دان لوگ جو ہیں جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ دونوں کو بہکایا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کو حوا نے بہکایا ہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ازلہما جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دونوں کے لیے ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، اور دونوں کا لفظ استعمال کر کے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کی برات جو ہے وہ قرآن میں ثبت کر دی۔ اور یہ کہ ہمیں جو بات اس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شرمندگی جو بی بی حوا کو ہوئی اور بابا آدم کو ہوئی، تو دراصل یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کلکم خطاؤن، کلکم بنی آدم و کلکم خطاؤن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا کہ جب انسان بہکتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ احساس شرمندگی سے وہ توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کہ گناہ تو ہم سے ہوں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فوراً ہی ہوشیار ہو جائیں اور مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، اور ہم اس کے حضور جھک جائیں اور دعا کے طالب ہوں اور عفو و درگزر کے طالب ہوں، اور بنی آدم کی تمام اولاد کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلان تیار کیا تھا، اور اسی پلان کے تحت جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے، آتے رہے ہیں اور جاتے رہیں گے اس دنیا سے، اور اپنا مقام جنت میں انشاءاللہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے خطائیں بھی کیں اور پھر توبہ بھی کر لی اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ اس کے بعد دوسری خاتون جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہیں بی بی مریم۔ ان کے لیے علیہ السلام بھی لکھا جاتا ہے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاک خاتون ہیں جن کے نام پر سورہ مریم رکھی گئی اور جن کا ذکر نام لے کے کیا گیا۔ ان کی والدہ کا نام حنا تھا، وہ زوجہ عمران تھیں، اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی۔ بہت ان کی خواہشوں کے بعد اللہ نے ان کو وہ پریگننٹ ہوئیں، اور جب وہ پریگننٹ ہوئیں تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنا بچہ جو بھی ہوگا میں اس کو حرم کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ اس زمانے کا دستور ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ وقف کر دیے جاتے تھے، اور وہ شروع ہی سے خدمت کرتے تھے، اور خدمت اپنے حرم کی کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ ان کو جب وہ بالغ ہو جاتے تھے تو پھر ان کو جو ہے چوائس ہوتی تھی کہ وہ چاہیں تو مستقل یہاں خدمت کریں، یا اور پھر چاہیں تو وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ تو ایسے بہت سارے خادم ہوتے تھے وہاں پہ، اور سبحان اللہ جب انہوں نے یہ نظر مانی تو آپ یہ دیکھیں، اب یہ آف کورس یہ نظر ہی کہلائی جائے گی کہ جب انہوں نے کہا انی نظر تو للرحمانی، کہ میں رحمان کے لیے جو ہے میں نے یہ نظر مانی ہے، اور پھر جب یہ نظر انہوں نے مانی تو کیا ہوا کہ وہ پریگننٹ ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جو ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب وہ پیدائش ہوئی بچے کی تو وہ تو لڑکی ہوئی، عام طور پر لڑکے ہی جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں مسجدوں میں، تو انہوں نے تو بہت پریشان ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے تو لڑکی ہو گئی، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اے اللہ اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی۔ ذریت جو ہے نا کیا ہوتا ہے، آنے والی تمام نسلیں جو قیامت تک آتی رہیں گی، کہا کہ ان سب کے لیے میں آپ کے لیے پناہ میں دیتی ہوں،
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے مریم کو قبول کر لیا اور اس کو بہترین خاتون بنا کے اٹھایا، اور اس کا جو سرپرست تھا وہ زکریا کو مقرر کیا۔ اور زکریا کا حال یہ تھا کہ جب وہ وہاں جاتے تھے ان کے پاس محراب میں، تو کیا ہے کہ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا کھانا، تو میں اب لایا ہوں تمہارے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں قالت ہو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی وہاں پر بے موسم کے پھل ہوتے تھے۔ آج کل اگر بے موسم کے پھل ہوں تو ہمیں یقین آتا ہے، لیکن اس زمانے میں بے موسم کے پھل کہیں اور سے آنا یہ تو نہایت معجزہ تھا۔ اور یہ آف کورس یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے پھل کھلایا کرتا تھا۔ اور کہا کہ سبحان اللہ، پھر یہ دیکھیں آپ کہ کیسے جو ہے وہ اپنی تمام، یعنی کہتے ہیں نا وہ پیدائشی ولیہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھی سکھا دی تھی، کسی مدرسے میں نہیں گئیں، کسی اس میں نہیں گئیں وہ، اور ان کو تورات بھی آتی تھی، اور وہ مستقل عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اب ان کا ٹرائل ٹائم آیا، اب ان کی آزمائش کا وقت آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عبادت میں مصروف ہیں، تو ان کو جبرائیل علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں، ربی حب کیا دیتے ہیں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ایک اولاد عطا کرے گا۔ تو وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، وہ کہتی ہیں نہیں سوری وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کیسے غلام ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے آج تک۔ تو بڑی پریشان ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ تیرے رب نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور تیرا رب جب ارادہ کر لیتا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر وہ کام تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی پاک باز مطہرہ صدیقہ خاتون ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا حکم پہ انہوں نے آف کورس اپنا سر جھکا دیا، اور پھر ان کو جبرائیل نے جو ہے کہتے ہیں پھونک ماری ہے، جو بھی سلسلہ تھا اللہ کا حکم ہونا ہی بڑی بات ہوتی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ پریگننٹ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑی پریشان رہیں اور اپنے حمل کو چھپاتی رہیں، اور پھر درخت کے تنے سے جب ٹائم آیا ڈیلیوری کا، تو پھر وہ ایک درخت کے تنے دور چلی گئیں، 6 میل دور چلی گئیں وہاں سے، اور اس جگہ پہ جہاں وہ تھیں وہاں پہ نا آج کل ایک بڑا چرچ بن گیا ہے، ہم لوگ وہاں گئے تھے تو ہم نے وہاں دیکھا، اندر تو نہیں گئے مگر لوگ جاتے ہیں اندر اور وہاں پہ اس کی زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی۔ تو وہاں وہ چلی گئیں، جب اس وقت تو وہ بالکل میدان تھا، جنگل تھا اور سوکھا درخت تھا، اور نیچے ایک خشک دریا تھا، اور پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ اس دریا میں پانی بہنے لگا اور اس درخت میں کھجوریں گرنے لگیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ اتنی پریشان ہو کہ یہ کہتی ہیں کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، کہ میں زندہ نہ رہتی، یہ وقت آ گیا ہے میرے اوپر، میں کیسے بنی اسرائیل کو فیس کروں گی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ پھر جب تو کسی آدمی کو، اور آف کورس بیبی ہو گیا، ان کا بیبی بوائے ہوا ان کو، عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب تم جو ہے اس کو لے کے جاؤ اور کسی سے کچھ مت کہنا، اور کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، لوگ پورے دن روزہ رکھتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ منع ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ میں روزے سے ہوں، بچے کو لے کر آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اب لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے جو بات کہی وہ بھی بہت صحیح کہی کہ تم جو ہو وہ یہ کیا تم نے کام کر لیا، نہ تو تمہاری ماں ایک بدکار تھی اور نہ تمہارا باپ تھا، تم تو اخت ہارون ہو، یعنی تم تو کہاں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہارون ان کے جو بڑا ایک عابد زاہد انسان تھے ہارون، ان کی نسل میں سے تھی وہ،
تو انہوں نے کہا کہ یہ تم تو اخت ہارون ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ ان کو وحی کے ذریعے حکم کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے پر کئی بار وحی آئی ہے، تو اس لیے لوگ ان کو علیہ السلام بھی لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ اور بھی غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو کیا کہہ رہی ہو، یہ پیدا ہوا ہوا بچہ یہ کیا کہے گا؟ لیکن سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بول اٹھے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انی عبداللہ میں آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے، کتاب کا علم ان کو دے دیا گیا، اور کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک کیا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے زبردست بنایا، اور مجھے بدبخت نہ بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ سب بولے، اور اس کے بعد آپ اسی وقت بولے جس وقت کے تمام بچے بولا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام قصہ آپ کو سورہ مریم میں مل جائے گا۔ حضرت مریم کی زندگی جو ہے، اس سے جو ہے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کو قبول کر کے اپنی ایک نشانی دنیا میں دکھانے کے لیے چن لیا، اور ان کی برات قرآن میں نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی، مگر ان کا ساتھ نہ چھوڑا، اور ان کو رہتی دنیا تک کے لیے بن اسرائیل کے طعنوں سے بری کر دیا۔ تو سبحان اللہ۔ اب ہم بات کریں گے ملکہ شیبہ کی، اور ملکہ شیبہ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی خاتون ہیں، ملکہ سبا جن کو کہتے ہیں ہم، اور ان کا نام بلقیس بھی آیا ہے ہسٹری میں، کہ یہ جو تھیں، آپ دیکھیں کہ بڑی زبردست ملکہ تھیں، بڑا امیر ترین ان کا ملک تھا، اور یمن کی طرف، یمن کے جنوب کا علاقہ ہے یہ، اور اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت، بڑی حسین، بڑی مالدار، بڑی اتنے لوگوں پہ حکومت کرنے والی، کیا زبردست ان کے جو ہے وہ مقام تھا اور مرتبہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دانش مندی بھی دی، اور ان کو قلب سلیم بھی دیا تھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جب اپنا دربار لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہدہد نہیں ہے، پرندہ نہیں ہے، کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ ہدہد کو نا پانی کی تلاش میں بھیجا جاتا ہے، اور چونکہ اس کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بہت دور سے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، تو جب وہ نہیں ملا تو پھر وہ آیا، اور اس نے اپنے دیر میں آنے کی وجہ بیان کی کہ میں تو ایک ایسے شہر سے گزرا کہ جو جہاں آپ نہیں گئے ہیں ابھی تک، اور وہاں پر بڑا زبردست کنٹری ہے، اس پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، حضرت سلیمان نے کہا اچھا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، ایک خط جو ہے تم میرا یہ لے کے جاؤ اور وہاں کی ملکہ کو دے دو۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ خط جو ہے وہ کیسے شروع کیا تھا، اور وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ خط ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ آرام کر رہی تھی ملکہ، اور ایک دم اس نے دیکھا کہ ایک خط اس کے پاس پڑا ہے۔ خالد، اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا بڑی پریشان، یہ کہاں سے خط آ گیا، اور جب اس نے خط کھولا تو اس نے دیکھا کہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اس میں یہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ 114 بسم اللہ، مگر سورہ توبہ پہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس لیے نہیں لکھی گئی کہ سورہ نمل میں 2 مرتبہ آ گئی۔ سورہ نمل میں یہ قصہ ہے، اور پھر اس میں کیا لکھا تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس اتنا ہی لکھا اس میں کہ تم سرکشی مت کرو اور ہمارے پاس سر جھکا کے اسلام لے کر آ جاؤ۔ اب وہ جو ہے بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے جا کے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، جیسے یہاں پہ کانگریس ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، سرداروں سے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم جو ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس سے جنگ کریں تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے،
ہم بالکل کسی سے کم نہیں ہیں. لیکن وہ بڑی دانشمند خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی جو ہے نا ان کے پاس کچھ ہدیے تحفے لے کر بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا یہ عام بادشاہوں کی طرح آدمی ہیں کہ جس کو ہمارے ملک کا خزانہ چاہیے. کیونکہ عام طور پہ حملے جو ہیں اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے. اپنے سلطنت کے حدودیں اسی لیے بڑھائی جاتی ہیں کہ دوسروں کے وسائل جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں. تو اس نے کچھ ہدیے، بڑے شاندار ہدیے دے کے بھیجا، اور جب وہ ہدیے لے کے وہاں پر اس کے لوگ آئے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان نے جو ہے فوراً اس کے ہدیے واپس کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ اتمدوننی بمال، تم مجھے مال دینا چاہتی ہو؟ حالانکہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تو بہت بہتر ہے. اور کہا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ خوش رہو تم اپنے ہدیوں کے ساتھ، جاؤ واپس لے کے چلے جاؤ، اور واپس جاؤ اور پھر دیکھو کہ ہم لشکر لے کے تمہارے ملک پہ چڑھائی کریں گے، اور ہم جو ہیں ذلتم وہم صاغرون. اور اس کے بعد جو ہے پھر ملکہ نے پھر مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو خود جانا چاہیے، اس کو خود جانا چاہیے. اور جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ ملکہ آ رہی ہے، تو ملکہ نے جو ہے تو اس کا ایک تخت بڑا مشہور تھا. اس کا ایک تخت تھا، کہتے ہیں سونے کا تخت تھا، بہت بڑا تھا، بڑے اس میں ہیرے جواہرات تھے، اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی، 7 محلوں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا وہ. تو وہ تخت جو ہے وہ بند کر کے وہ وہاں سے چلی، اور حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو ایک جو عفریت تھا، عفریت من الجن، جو بڑا قوی طاقتور جن تھا، اس نے یہ کہا کہ میں لا سکتا ہوں اس وقت جب تک کہ آپ کا دربار جو ہے وہ برخاست ہو جائے، یعنی اتنا ٹائم لگے گا. لیکن وہاں ایک کتاب کا علم رکھنے والا انسان تھے، وہ کہتے ہیں وہ بڑے ولی تھے، بڑے کیا کہتے ہیں نیک پارسا انسان تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں. آپ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، اور جیسے ہی انہوں نے نیچے دیکھا وہ تخت وہاں موجود تھا. تو سبحان اللہ، کیا سری معجزہ تھا یہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کو تو کیا بات ہے کہ ان پہ اثر ہوا ہوگا، لیکن ہم لوگ تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب جب کہ ہماری آواز اور ہماری پکچر سیکنڈز میں پاکستان پہنچ جاتی ہے، فوراً کے فوراً ہم نے فون ملایا اور پہنچ گئی. بہت ممکن ہے ایک ایسا وقت ہے کہ چیزیں بھی اس طرح آنے لگیں نا. تو آہستہ آہستہ انسان کا علم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس وقت دیکھیں اس میں یہ بھی بات پتہ چلی کہ انسان فرشتوں سے اور جنات سے بہتر ہے. تو سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آتی ہے، اور ملکہ پھر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کرو، اور وہ کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ جواہرات بدلتے ہیں، کچھ اور چیزیں چینج کرتے ہیں. جب وہ آتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں کذا. تو وہ کہتی ہے کہ قالت ہوا، یہ تو بالکل میرے تخت کے جیسا ہے، اور یہ تو بالکل میرا ہی تخت ہے. وہ فوراً جو ہے وہ پہچان جاتی ہے. پھر یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں کچھ مجھے فرق لگ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نوٹس کرنا اور اس کا دیکھنا اور اس کا سمجھنا، وہ سب اس کی شارپ مائنڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے. ہمیشہ سے بادشاہ لانگ ڈریس پہنتے آئے ہیں، ملکائیں، شہزادیاں. تو اس نے اپنے ڈریس جو تھا تھوڑا اوپر اٹھایا کہ اس نے سمجھا کہ کیونکہ اسے پانی نظر آیا، تو اس نے کہا کہ محل کے اندر جانے کے لیے مجھے پانی سے گزرنا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ پانی تو ہے، لیکن اس کے اوپر جو فرش ہے یہ شیشے کا بنا ہوا ہے. تو سبحان اللہ، اس زمانے میں بھی دیکھیں کہ کیا انجینئرنگ کا کمال تھا، کہ جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جاپان نے ہوائی اڈہ پانی پہ بنایا ہوا ہے، یا آج کل میں نے ایسی مسجدیں دیکھی ہیں کہ جو پانی پہ بنی ہوئی ہیں اور ان کا فرش جو ہے وہ چکنا ہے اور نظر بھی آتا ہے. تو سبحان اللہ، اس وقت حضرت سلیمان کے پاس اتنے زبردست انجینئرس اور وہ تھے. تو ملکہ جو تھی نا وہ بالکل جو ہے
کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گئی، وہ جو تھے ایمان لے آئی اور وہ یہ سمجھ گئی کہ میں ان کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمیں ان کی بات سے کیا بات پتہ چلی؟ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی چیز آپ کے سامنے آئے، حق آپ کے سامنے آئے اور آپ کو لگے کہ یہ حق ہے اور ساری چیزیں باطل ہیں، تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، اس کو 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کہتے ہیں وی آر ناٹ ریڈی یٹ، ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ دیکھیں اتنی کیا زبردست اس کا مقام تھا اور کیا اس کی چیزیں تھیں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا، مجھے نہیں پتہ یہ مجھے چھوڑنے کو کہیں گے لوگ، مجھے نہیں پتہ یہ میرے ملک پہ قبضہ کریں گے، کیا کریں گے، لیکن اس نے حق کو فوراً قبول کر لیا۔ تو اس کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایمان کچھ نہیں پتہ انسان کی زندگی کا کہ کب ختم ہو جائے، نیکی کا کوئی بھی موقع ہو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک پہ اسی طرح سے حکومت کرتی رہی۔ تو سبحان اللہ، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی بی بی آسیہ کے اوپر۔ بی بی آسیہ جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑی زبردست جو ہے یہ بھی دیکھیں بڑے بلند مرتبے والی خاتون تھیں۔ اب ہم نے بلند مرتبے والی خاتون کو چنا ہے آپ کو بتانے کے لیے، ان کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اچھی نرم دل رکھنے والی خاتون تھیں، بڑے معزز خاندان سے تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، اپنے وقت کا فرعون جو ظالم اور مشہور اور اس قدر بڑی سلطنت کا مالک، تو ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کسی چیز کی۔ تو اس کمی آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا تو دماغ پھر جایا کرتا ہے، ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہمارا دماغ پھر جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی دولت مند ہونے کے باوجود وہ ایک بڑی پاک خاتون تھیں، بڑے اچھے دل کی، قلب سلیم والی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ہی بنی اسرائیل پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو کیا ہے کہ ان کو کہا، وہ قتل کا سال تھا، تو اب وہ بہت ڈریں کہ یہ اس کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان پر موسیٰ کی بھی چلے ہم اس میں بات آ جاتی ہے ساتھ ساتھ، موسیٰ کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور یہ سورہ قصص میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تم جو ہو یہ بچے کو باسکٹ میں ڈالو اور سمندر میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو۔ تو انہوں نے جو ہے یہ سوچا، پہلے تو بہت پریشان ہوئی کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈبو دوں، پھر انہوں نے کہا کہ اینی وے وہ تو آ کے مار ہی دیں گے نا، تو بہت ممکن ہے یہ تو میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو پانی میں ڈال دیا، اس میں رکھ کے، اور سبحان اللہ پھر بھی وہ بہت پریشان ہوئی۔ لکھا ہے نا کہ فواد موسیٰ فارغہ، کہ فواد موسیٰ کا دل تو بے قرار ہو گیا بچے کو اس میں ڈالنے کے بعد۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ اس پہ بہتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا ساتھ ساتھ جاؤ دریا کے، ذرا دیکھو تو پتہ تو کرو یہ کہاں جاتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ، دنیا کچھ پلان کرتی ہے، اللہ کا کچھ پلان ہوتا ہے۔ فرعون کا پلان تو یہ تھا کہ کوئی بچہ نہ زندہ رہنے پائے، اور سبحان اللہ وہی بچہ فرعون کے پاس اللہ نے پہنچا دیا۔ فرعون اور آسیہ وہاں پہ ساحل کے کنارے چہل قدمی کر رہے ہیں، ایک بچہ آتا ہے، ایک ٹوکری آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے اس پر محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ پہ ہم نے اپنی محبت ڈال دی کہ ان کا دل کھنچنے لگا آسیہ کا، اور انہوں نے اسے گود میں اٹھایا اور کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ادھر سے آ رہا ہے، کہیں ان کا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری آنکھیں اور تیری آنکھیں ٹھنڈی رکھے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ موسیٰ کے موسیٰ محل میں چلے گئے، بی بی آسیہ نے ان کی پرورش کی، بہترین پرورش کی، ان کو ساری چیزیں سکھائیں اپنا بیٹا بنا کے۔
اور اس کے بعد کا قصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ خود پڑھیے گا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ آتے ہیں نبی بن کے، اور نبی بن کے جب وہ اپنے معجزے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، وہ تمام جادوگری کے جو سانپ ہوتے ہیں ان کو نگل لیتا ہے، تو وہ سب چیزیں معجزے دیکھ کے جہاں وہ مسلمان ہوئے تھے، جادوگر مسلمان ہوئے، ساتھ ساتھ جو ہیں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن سب نے اپنا ایمان چھپا لیا۔ تو مصلحت کے تحت ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپایا۔ اور مشاطہ نے بھی، مشاطہ کہتے ہیں نا بال سنوارنے والی کو، کہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ہیئر ڈریسر، تو ہیئر ڈریسر نے بھی اسلام قبول کیا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ تو اپنی ظاہر ہو کے رہتا ہے، جو کہتے ہیں نا مشک اور عشق چھپائے نہیں چھپتے، ساتھ ساتھ یہ بھی لگانا چاہیے کہ ایمان بھی چھپائے نہیں چھپتا۔ تو ایمان جو ہے، آپ دیکھیں مشاطہ جو ہے وہ کنگھی کر رہی ہے فرعون کی دوسری بیوی سے جو اولاد تھی اس کی، اور کنگھی گرتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے بسم اللہ کہہ کے اٹھاتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہ میرا رب ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم میرے باپ کو رب کہہ رہی ہو فرعون کو؟ اس نے کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، اس کا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو وہ یہ شکایت لگا دیتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے تیل کا کڑاہ تیار کیا۔ اب دیکھیں ہم اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر آ گیا، مشاطہ کا بھی، ایمان والی کا جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب وہ گراتی ہے، آپ یہ دیکھیں تو اس نے سارے بچے اس تیل کے کڑھاؤ گرم میں اس کے پھینکوا دیے کہ یہ ایمان سے پھر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے ایمان والے لوگ ہوتے تھے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں پلٹی وہ، اور جب بچہ ان کے گود میں تھا تو اس وقت وہ پلٹیں، تو کہتے ہیں اس وقت ذرا سا جھجکیں تو بچہ بول اٹھا، اور بچے نے کہا کہ اماں آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے، اور وہ جو تھیں کود گئیں اس کے اندر۔ اور اس وقت آسیہ کا ایمان جو تھا وہ بھر آیا، اور جب فرعون آیا تو اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے اس کو کس بات کی سزا دی؟ تو اس نے کہا اچھا تو تم بھی ایمان رکھتی ہو، اور پھر اس کے بعد ان پر بھی وہی مظالم کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا، ایسے ایسے مظالم اس کے ساتھ کہ ان کو تپتی ریت پہ لٹانا اور ان کو میخیں گاڑ کے ان کے اوپر چھوڑ دینا، اتنے ٹارچر جو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے اب۔ تو وہ جب ٹارچر کرتے تھے تو وہ کیا تھے کہ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرتے تو وہ کہتی تھی کہ میرا رب راضی ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں بالکل تمہارا رب راضی ہے، دعا کرو اپنے رب سے۔ تو وہ یہ دعا کرتی تھیں کہ یہ جو ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، تو وہ یہ والی دعا جو ہے اتنی پیاری دعا ہے یہ کہ وہ آپ یہ دیکھیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ کہتی تھیں کہ اے اللہ جو تو نے میرے لیے محل بنایا ہے اپنے قریب وہ مجھے دکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور جب ان پہ سخت قسم کے مظالم جس وقت ہو رہے ہوتے تھے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھاتا تھا، وہ محل دکھا دیتا، وہ مسکرانے لگتی تھیں۔ تو وہ سارے کافر جو تھے، کافرین حیران ہوتے تھے کہ اتنی سخت شدت کی مظالم پہ یہ مسکرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دراصل یہ وہی چیز ہے کہ کیا کہا ہے کہ رب کے پاس کون سی جنت ہے؟ رب کے تخت کے نیچے، عرش کے نیچے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ تو انہوں نے تو جنت الفردوس کے محل کی دعا کی۔ ہمیں بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو، زیادہ سے زیادہ مانگا کرو۔ مگر سبحان اللہ، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو اتنی، آپ یہ دیکھیں آخر میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو مان نہیں رہی ہیں کسی صورت، اب ان پر جو ہے ایک بڑی چٹان لاؤ اور ان کو دکھاؤ کہ اگر تم نہیں مانی تو تمہارے اوپر یہ ڈال دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چٹان کا ٹکڑا دیکھ کر بھی نہیں مانتی اور وہ چٹان ان پہ گرا دیتے ہیں، اور رب جو ہے اس سے ان کا جسم پورا کرش ہو جاتا ہے، لیکن وہ کرش جسم سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روح جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا ہمیں جو ہے
اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، اور ہمارے لیے بی بی آسیہ نے یہ مثال پیش کری کہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے دنیا کے عذاب سے۔ ہم اگر صرف آخرت کے عذابوں کا سوچ لیں تو پھر دنیا کے عذاب تو ہمیں کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ اور دنیا کے عذاب کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کے عذاب ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے کسی کا شوہر ظالم ہوتا ہے، کسی کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو عذاب تکلیف میں رکھتے ہیں ماں کو، کسی کو کوئی معاشی پریشانی آ جاتی ہے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، بہت سارے عذاب ہیں جو ہمیں دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنا فوکس جو ہے اللہ کی ذات پہ کریں، اللہ کے انعامات پہ کریں اور اسی سے ہم لو لگائیں تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سے کسی کو کچھ پیش نہیں آتا، یقیناً ہمیں پیش آتا ہے، لیکن آسیہ کی مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم جو ہیں بہت اونچے مرتبے پہ جائیں گے اگر ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ہم آتے ہیں بی بی ہاجرہ پر۔ بی بی ہاجرہ جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا، ہم تو ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم ڈے مناتے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم جو ہیں جب عید الاضحیٰ آتا ہے جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں، تو اس لیے ہم بس تھوڑی سی ہی بات کریں گے کہ بی بی ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے بہت دعا کر رکھی تھی، 86 ایئرس کے تھے تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو فلاں جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، اور وہ کچھ مشکیزہ ہے پانی کا اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ لے کے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ۔ وہاں آبادی نہیں ہے، وہاں کالے پہاڑ ہیں۔ جنہوں نے پہلے مکہ کو دیکھا ہے اور آج بھی مکہ کو دیکھیں تو پہاڑ ہی پہاڑ، ریتیلی زمین، درختوں کا نام نہیں، پانی کا نام نہیں، اور ایسے میں تو سانپ بچھو اور اس طرح کے وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو چھوڑا اور پلٹ گئے، اور جب پلٹے تو وہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کے، جب کوئی جواب نہیں دیتے پھر وہ یہ کہ پوچھتی ہیں، آخر نبی کی بیوی ہیں، کہتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ان اللہ لا یضیعنا، تو بس اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا پلان ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ اور سبحان اللہ وہ وہاں رہتی ہیں تنہا وہاں پر ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ بات کرنے والا نہ دیکھنے والا۔ رات ہو جاتی ہے، کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ رات کے بعد تمام یہ موذی جانور نکلتے ہیں، اور تو وہ کہتی ہیں ان کو دیکھ کے، دیکھو یہاں ایک نبی کی بیوی اور نبی کا بیٹا ہے، فاصلے سے رہنا۔ اور وہ سب لائن بنا کے وہاں کھڑے رہتے ہیں، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتے ان کو، یہ روایات میں آیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشکیزہ پانی کا چھوٹا سا ختم ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بچہ دودھ کے مارے رونے لگتا ہے، دودھ بھی نہیں آتا ماں کو، تو پھر وہ بے قرار ہو کے جب دوڑتی ہیں، آپ یہ دیکھیں صفا پہاڑی، اب تو وہ صفا آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو صفا کا تھوڑے سے پتھر انہوں نے شیشے میں لگا دیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم جاتے تھے تو اونچی پہاڑی ہوتی تھی، اس پہ چڑھتے تھے ہمارے بچے، اور اس سے پہلے جو ہے اور بھی زیادہ، آف کورس کس قدر اونچی پہاڑی ہے وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے وہ دیکھتی تھیں کہ شاید ادھر سے کوئی قبیلہ آ رہا ہو، کسی کے پاس پانی ہو، پھر وہ دوڑتی تھی دوسرے پہاڑ کی طرف، اور ایک جگہ جہاں پہ گرین چینلز ہیں وہاں سے وہ ان کو چونکہ ان کا بچہ نظر آتا تھا تو وہ اور تیز دوڑتی تھیں کیونکہ وہ بلبلا رہا ہوتا تھا۔ پھر مروہ پہاڑ پہ چڑھتی تھیں، وہاں سے آواز لگاتی تھیں شاید کوئی ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے کہ جو آج کوئی ہیلدی آدمی بھی لگاتا ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، تو وہ 7 چکر لگا کے جب وہ 7ویں چکر پہ تھی مروہ پہ تو انہیں آواز آئی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے جو ہے اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی نکلنے لگا، اور وہ دوڑتی بھی آئیں اور انہوں نے ایک پانی کے آگے ریت کے منڈیر بنا دی
اور کہا زمزم زمزم تو ٹھہر جا ٹھہر جا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمتیں ہوں ہاجرہ پر کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو پھر یہ ایک بڑا دریا بنتا کہ بہت دور تک سیراب کرتا، لیکن بالکل اللہ کی مرضی یہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جب پانی آیا تو پرندے آ گئے، جب پرندے آ گئے تو پھر قبیلے آ گئے، اور قبیلے آ گئے تو پھر وہاں آبادی ہو گئی. اور پھر وہ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں تو ایسی وادی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، افیدتاً اے اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے دے. اور ان کی پوری دعا جو ہے اس طرح پوری ہوئی کہ قبیلے آباد ہو گئے، کھیتیاں شروع ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی جو ہے یہ ادا جو ہے وہ نبی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک لوگ اسی طرح عمرے کرتے رہیں گے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے رہیں گے. اور میں پوچھتی ہوں کہ وہ ماں کی بے قراری کو اگر دیکھنا ہے اور پوچھنا ہے تو کس سے پوچھیں؟ اس کو ان سے پوچھیں کہ جس نے دیکھا، اس سورج نے دیکھا کہ جس کی شعاعیں اس دن تھیں، ان ذروں نے دیکھا جو ریت کے ذرے وہاں موجود تھے، ان فضاؤں نے دیکھا کہ جہاں وہ دوڑ رہی تھی اس وقت. اور وہ مامتا کی بے قراری، وہ وفا کا پیکر، وہ ایک مسلمان بندی، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو پسند کر لیا، اور اللہ نے ان کی مثال ہمارے لیے قائم کر دی کہ ہم بھی اپنی اولادوں سے بہت محبت کرنے والے ہوں، ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے اسی طرح دوڑ دھوپ کریں. ان کے کھانے پینے کے لیے تو ہم کرتے ہیں، ہم ان کے ایمان کے لیے بھی اسی طرح دوڑ دھوپ کریں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بی بی ہاجرہ پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. تمام خواتین پر جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان سب پہ کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اے اللہ ہم کو بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے تو ہماری تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر حاضرہ باجی. الحمدللہ یہ جتنی بھی ہم نے آج خواتین کی، معزز خواتین، اسلام کی حق پر قائم رہنے والی ہماری رول ماڈل، ان سے بڑھ کر ہمارے رول ماڈل کون ہوگا؟ بی بی حوا سے اگر ہم شروع کریں کہ